عزیز میرے بھائیوں اور میری بہنوں، آپ نے صبح اٹھ کر اپنی زندگی میں شاید پہلے بھی بہت سارے وظائف پڑھے ہوں یا کسی نے نہ بھی پڑھے ہوں، لیکن آج آپ کو اس ویڈیو میں صبح اٹھنے کے ساتھ ہی جو وظیفہ بتاؤں گا پڑھنے کے لیے، آپ لوگ اپنی زندگی میں ایک بار یہ وظیفہ صبح اٹھتے ہی پڑھ کے دیکھ لینا۔ اگر ایک صبح بھول جاؤ اٹھتے ساتھ ہی، بالکل یاد نہ رہے، کام پر چلے گئے بھول گئے، کوئی مسئلہ نہیں، دوسری صبح پڑھ لو، تیسری صبح پڑھ لو، جب یاد رہے، جس صبح یاد رہے، 30 سیکنڈ۔ دنیا کا آسان ترین وظیفہ آج آپ کو اس ویڈیو میں بتانے لگا ہوں، جو پڑھنے میں جتنا آسان ہے اس کے کمالات اتنے ہی زیادہ ہیں۔ میں آپ سے کوئی پائی پیسے نہیں مانگ رہا، نہ ہی میں کہہ رہا ہوں کہ میری ویڈیو کو لائک کر دو، شیئر کر دو، سبسکرائب کر دو، پوری دیکھو نہ دیکھو، یہ آپ کی اپنی مرضی ہے یا آپ کے اپنے اختیار میں ہے۔ میں بار بار آپ سے کہوں گا یہ کر دو وہ کر دو تو اس سے کیا فائدہ ہوگا؟ آپ کہیں گے یہ لالچی بندہ ہے، لیکن میرے بھائیوں میری بہنوں، خدا گواہ ہے، کوئی لالچ نہیں دل میں، صرف اور صرف اپنے تمام دکھی بہن بھائیوں کو جو پوری دنیا سے اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں، چاہے آپ لوگ پاکستان سے ہوں، چاہے انڈیا سے ہوں، چاہے بنگلہ دیش، نیپال، افغانستان، سعودیہ، دبئی، عمان، مسقط، جاپان، اٹلی، دنیا کے آپ لوگ جس ملک، جس شہر، جس گاؤں، جس گلی میں بیٹھ کر یہ ویڈیو دیکھ رہے ہو، پہلے آپ لوگ یہ ویڈیو پوری کمپلیٹ ایک مرتبہ دیکھنا، اس عمل کو پہلے سمجھنا اور سمجھ کر آپ لوگ فوراً یہ وظیفہ پڑھ لینا۔ یہ وظیفہ تمام میری دکھیاری بہنیں اور تمام میرے دکھی پریشان بھائی جو چاہتے ہیں کہ فوری طور پر ان کے حالات بدل جائیں، جو بالکل تھک چکے ہیں، جو ٹوٹ چکے ہیں حالات کی وجہ سے، رزق کی تنگی کی وجہ سے، پیسوں کی نہ ہونے کی وجہ سے، جاب نہ ہونے کی وجہ سے، کاروبار نہ ہونے کی وجہ سے، کاروبار ہے تو چل نہیں رہا، کوئی جاب نہیں مل رہی، ستائے ہوئے ہیں، پریشان ہیں، قرضوں میں الگ سے ڈوبے ہوئے ہیں، قرض داروں نے پریشان کیا ہوا ہے۔ صبح کا یہ وظیفہ ساتھیوں، بھائیوں، بہنوں، آپ لوگ پڑھ کے دیکھنا، کیونکہ یہ آزمودہ عمل ہے۔ آزمودہ سے مراد کہ اس وظیفے کو میں نے اپنی زندگی میں ہزاروں لوگوں کو بتلایا ہے، اور جس کو بھی بتایا ہے اس نے کبھی مڑ کر یہ نہیں کہا کہ ہمیں فائدہ نہیں ہوا۔ جب بھی کسی کو بتایا، اور 100 میں سے 80% لوگوں کو تو شام تک وہ مالا مال ہو ہی چکے ہیں، کوئی ایسا بندہ یا بندی نہیں جس کو اس وظیفے سے فائدہ نہ ہوا ہو۔ کیونکہ میرے عزیز بھائیوں میری بہنوں، میں تب تک کسی وظیفے کو لے کر ویڈیو نہیں بناتا جس سے کئی لوگوں کو پہلے فائدہ نہ ہوا ہو، اور میں ویڈیو میرا بنانے کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ جس طرح پہلے لوگوں کو فائدہ ہوا ہو، اسی طرح لوگ جو مزید ویڈیوز دیکھیں اس وظیفے کو، اور جتنے لوگ کر سکیں زیادہ سے زیادہ، تاکہ لوگوں کو فوری طور پر فائدہ ہو۔ تو میری ہمیشہ کوشش ہوتی ہے کہ ایسا عمل ہو، ایسا آزمودہ وظیفہ ہو کہ جس سے پہلے کئی لوگوں کو فوری طور پر فائدہ ہوا ہو۔ تو آج صبح کا جو وظیفہ آپ کو اس ویڈیو میں بتانے لگا ہوں، آج صبح کر لو، کل کر لو، پرسوں پڑھ لو، کنٹینیو روزانہ صبح کر لو، چاہو تو ایک صبح کر لیا اپنی زندگی میں تو آپ کی پوری زندگی کے لیے کافی ہے۔ اگر ایک صبح کر لیا، پھر ایک ہفتے بعد آپ کو پھر دل کرا کرنے کا، پڑھنے کا، آپ لوگ پھر پڑھ لیں، کوئی پابندی نہیں، لیکن ایک پابندی ہے، صبح اٹھ کر آپ کو یہ وظیفہ پڑھنا ہے بس۔ جیسے ہی مثال کے طور پر آپ پوری دنیا میں جہاں کہیں بھی رہتے ہیں، آپ پریشانیوں میں، تنگ دستیوں میں، آپ وظیفہ پڑھنا چاہتے ہیں کہ آپ کے حالات فوراً سے بدل جائیں، تو آپ لوگ صبح، تو میرے بھائیوں میری بہنوں، اللہ پاک کے حکم سے ہم سب اٹھتے ہیں، اللہ پاک کے حکم سے ہم صبح اٹھ گئے، رات کو سوئے، صبح اٹھ گئے، اب اٹھتے ساتھ جیسے ہی آپ کی آنکھ کھلی، آپ کو وظیفہ یاد رہا کہ آپ نے میری ویڈیو دیکھی تھی، آپ کے ذہن میں ہے، فوراً سے وظیفہ پڑھ لیں، فوراً، بنا سستی کیے، اگر یاد ہے تو۔ اگر نہیں پڑھنا چاہتے، یاد ہے، چاہتے ہیں کہ ہاتھ منہ دھو لوں، کھڑا ہو جاؤں، تھوڑا فریش ہو جاؤں، پھر پڑھ لوں، ہاتھ منہ دھو لیں آرام سے، پھر بیٹھ جائیں، پھر پڑھ لیں، ٹھیک ہے؟ ہاتھ منہ دھو کے بھی بھول گئے، مثال کے طور پر ناشتہ کرنے کے لیے دسترخوان پر بیٹھے، پھر یاد آ گیا، پھر پڑھ لیں۔ کچھ کھائے پیے بغیر آپ کو یہ وظیفہ پڑھنا ہے، ابھی ناشتہ آ رہا ہے، اس دوران آپ لوگ آدھی منٹ لگے گی، اتنی دیر میں ناشتہ آئے گا، اتنی دیر میں آپ کا وظیفہ ختم ہو جائے گا، اس سے پہلے ہی، بہت پہلے ختم ہو جائے گا۔ میری بہنیں بھی اسی طرح، ناشتہ سے پہلے پہلے یہ وظیفہ آپ کو پڑھ لینا ہے۔ تنگ دستیاں کتنی ہی شدید کیوں نہ ہو، گھروں میں فاقے چل رہے ہوں، بے روزگاری ہو، تنگ دستی ہو، مالی حالات اتنے خراب ہوں کہ جیب میں 1 10 کی نوٹ بھی نہ ہو، تو بھی یہ وظیفہ پڑھ لینا۔ روڈ پر اگر بکھاری بھی ہوگا نا، کھڑا ہوا کوئی جو بالکل، جس کی
خستہ حالت ہوگی، کچھ بھی نہیں ہوگا اس کے پاس، کپڑے تک اس کے پاس نہ ہونا میرے بھائیوں میری بہنوں، وہ بھی یہ وظیفہ پڑھ کے دیکھ لے، ایسی ایسی جگہ سے پیسہ آئے گا کہ آپ لوگ سنبھال نہیں سکو گے۔ آج تک میں نے کوئی وظیفہ 100% گارنٹی سے نہیں بتایا، لیکن صبح کا یہ وظیفہ میں 100% گارنٹی سے کہتا ہوں کہ جو پڑھے گا اور جس نے پڑھا ہے وہ مالا مال ہوا ہے، اور جو پڑھے گا فوری طور پر اس کی حاجتیں، فوری طور پر اس کی مرادیں پوری ہوں گی اللہ پاک کے حکم سے۔ حکم اللہ پاک کا، دلوں میں وسوسے مت رکھنا براہ کرم کہ پتہ نہیں یہ وظیفہ اثر کرے گا نہیں کرے گا، ہمیں پیسے ملیں گے نہیں ملیں گے، اس طرح کے وسوسے، اس طرح کی سوچ اگر اپنے ذہنوں میں رکھو گے تو وظیفہ کبھی بھی اثر نہیں کرے گا۔ اللہ پاک کی ذات پر پورا یقین کرتے ہوئے وظیفے کے لیے آدھا منٹ نکالنا براہ کرم ایسا آدھا منٹ ہو کہ یہ آدھا منٹ آپ کو پوری توجہ، پورا دھیان صرف وظیفہ پڑھنے پہ لگانی ہے۔ مطلب صبح اٹھ کر آپ کو آدھا منٹ اس وظیفے کو پورے دل سے، یقین سے، پوری توجہ سے پڑھنا ہے۔ سب سے پہلے ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں، کوئی سا بھی درود پاک، درود ابراہیمی یاد ہو درود ابراہیمی پڑھ لیں، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، یا صلی اللہ علی محمد پڑھ لیں۔ جو میری بہنوں، میرے بھائیوں، دوستوں، بزرگوں کو درود پاک یاد ہو، ایک مرتبہ درود پاک پڑھیں اور فوراً آدھی منٹ کا جو بھی عمل ہے ایک ہی وقت میں ایک ہی جگہ پر بیٹھ کر ایک ساتھ یہ پورا عمل آپ کو کرنا ہے۔ اگر آپ کے پاس تسبیح موجود ہو، اپنے ہاتھوں میں ایک تسبیح پکڑ لیں، تسبیح نہ ہو تو پھر سیدھے ہاتھ پر جو بھی وظیفہ جس طریقے سے جو کوانٹٹی میں بتاؤں گا سیدھے ہاتھ پر کاؤنٹ کر لیں یا زبانی کاؤنٹ کر لیں، لیکن کمی پیشی نہ ہو۔ جو وظیفہ جس کوانٹٹی میں بتایا جائے اتنی ہی کوانٹٹی میں پڑھنا ہے، نہ ہی ایک کم ہو نہ ایک زیادہ ہو۔ اور آپ لوگ اس صبح کے وظیفے کو چاہیں تو اپنی زندگی میں ایک صبح پڑھیں یا چاہیں تو روزانہ صبح پڑھیں۔ تمام میرے بہن بھائیوں کو اجازت ہے، جو بھی ایک صبح پڑھیں یا روزانہ صبح پڑھیں، بس کومنٹس میں اپنا نام آپ لوگ لکھ دیجئے گا، آپ کو اس عمل کی اجازت مل جائے گی۔ ایک مرتبہ آپ کو صبح اٹھ کر جیسے ہی آپ لوگوں کو جیسے کہ میں نے پورا طریقہ بتایا سکون سے اطمینان سے بیٹھ جانا ہے۔ تسبیح پاس ہو تسبیح اپنے ہاتھ میں رکھ لیں، تسبیح نہ ہو تو پھر سیدھے ہاتھ پر وظائف پڑھنا شروع کر دیں۔ ایک مرتبہ درود شریف کوئی سا بھی پڑھ لیں، درود ابراہیمی یاد ہو درود ابراہیمی پڑھ لیں، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں یا صلی اللہ علی محمد پڑھ لیں۔ جو پیارے بہن بھائیوں کو درود پاک یاد ہو یا پڑھنا چاہیں، ایک مرتبہ درود پاک پڑھ کے یہ وظیفہ، یہ عمل آپ لوگ شروع کر دیں۔ درود پاک پڑھنے کے فوراً بعد تمام بھائی بہن دوست احباب، پہلا وظیفہ جو آپ کو اپنی اسکرین پر دکھ رہا ہے، آپ کو یہ وظیفہ فوراً سے پڑھنا شروع کر دینا ہے درود پاک پڑھنے کے بعد۔ پیارے بھائیوں میری بہنوں، اس وظیفے کو آپ نے اپنی زندگیوں میں بہت مرتبہ پڑھا ہوگا، لیکن آج کا جو عمل ہے صبح کا، اس میں آپ کو پہلے نمبر پر یہ وظیفہ پڑھنا ہے۔ دوستوں، بھائیوں، بزرگوں، یہ وظیفہ ہے یا مالکو کا، یا مالکو یا مالکو یا مالکو یا مالکو یا مالکو، اسی طرح کنٹینیو پڑھتے رہیں۔ پہلا وظیفہ یا مالکو کا تسبیح کے دانوں پہ پڑھ لیں یا سیدھے ہاتھ پر پڑھ لیں۔ عزیز بھائیوں میری بہنوں، یہ وظیفہ صرف اور صرف آپ کو 7 مرتبہ، میں نے شاید کم یا زیادہ مرتبہ پڑھا ہو، لیکن آپ تمام بہنوں بھائیوں دوستوں کو صرف اور صرف 7 ٹائم 7 مرتبہ یا مالکو کا یہ وظیفہ پڑھ لینا ہے، کمی پیشی نہ ہو۔ جب 7 مرتبہ 7 ٹائم آپ لوگ اچھی طرح کاؤنٹ کر کے یا مالکو کا وظیفہ پڑھ لیں، فوراً اسی وقت آپ لوگ دوسرا وظیفہ اور پھر تیسرا وظیفہ، 3 وظائف آج کے عمل میں پڑھنے ہیں۔ تینوں بڑے آسان ہیں، بڑے کمال کے وظائف ہیں، اور پورا عمل ہے تینوں وظائف کو ملا کر صبح کے وقت کا۔ اور جو میرے پیارے بہن بھائی بالکل پڑھنا نہیں جانتے، ان کو ویڈیو پر نظر بھی آ رہا ہے اور میرے ساتھ ساتھ بھی پڑھ لیں، کیونکہ یہ وظیفہ اتنا آسان ہے کہ جو پڑھنا نہیں بھی جانتے وہ بھی بڑے آرام سے، بڑی آسانی سے پڑھ لیں گے۔ آپ نے سب سے پہلے درود شریف پڑھ لیا اس وظیفے کو، اس عمل کو شروع کرنے سے پہلے، اور سب سے پہلا وظیفہ یا مالکو کا آپ نے سیدھے ہاتھ پر یا تسبیح کے دانوں پر یا زبانی کاؤنٹ کر کے آپ نے 7 مرتبہ جیسے ہی یا مالکو کا وظیفہ پڑھ لیا۔ دوسرا وظیفہ آپ کو اپنی اسکرین پر دکھ رہا ہوگا، 2 نمبر پر آپ کو یہ وظیفہ پڑھنا ہے آج کے عمل میں۔ یا مالکو کا وظیفہ جیسے ہی 7 مرتبہ پڑھ لیا تو فوراً آپ لوگ یا محمد یا محمد یا محمد یا محمد یا محمد یا محمد، اسی طریقے سے یا محمد کا وظیفہ پڑھتے رہیں۔
سیکنڈ نمبر پر دوسرے نمبر پر آپ کو یا محمد کا وظیفہ تسبیح کے دانوں پہ پڑھ لیں، زبانی پڑھ لیں یا سیدھے ہاتھ پر پڑھ لیں۔ یا محمد کا وظیفہ آپ کو 11 مرتبہ 11 ٹائم پڑھنا ہے، نہ ہی ایک کم ہو نہ ایک زیادہ ہو، صرف 11 مرتبہ۔ جیسے ہی 11 مرتبہ آپ لوگ یا محمد کا یہ دوسرا وظیفہ سیکنڈ نمبر پر آپ لوگ صبح کے اس عمل میں پڑھ لیں تو پیارے بھائیوں میری بہنوں، آخری نمبر پر آپ کو جو وظیفہ پڑھنا ہے، اس وظیفے کو آپ لوگوں میں سے شاید کسی بہن یا بھائی نے اپنی زندگی میں پڑھا بھی ہو یا نہ بھی پڑھا ہو۔ کس طرح پڑھنا ہے پہلے یہ اچھی طرح سمجھیے گا۔ آپ لوگ اپنی ویڈیو کی اسکرین پر یہ وظیفہ شروع سے دیکھ رہے ہیں۔ جب سے آپ نے ویڈیو پر کلک کیا ہے آپ کو یہ وظیفہ اپنے سامنے دکھ رہا ہے۔ اپنے ہاتھوں میں ایک تسبیح آپ کے پاس موجود ہو، تسبیح کے دانوں پر یا سیدھے ہاتھ پر یہ وظیفہ پڑھنا شروع کر دیں۔ سب سے پہلے آپ نے جب اس عمل کو شروع کیا 1 مرتبہ درود پاک پڑھ لیا، 7 مرتبہ یا مالکو کا وظیفہ پڑھ لیا، 11 مرتبہ یا محمد کا وظیفہ بھی پڑھ لیا، تو تیسرا اور آخری وظیفہ صبح کے اس عمل میں آپ کو اپنی اسکرین پر دکھ رہا ہے۔ یہ وظیفہ پیارے بھائیوں میری بہنوں بڑا کمال کا ہے، بڑا مجرب وظیفہ ہے۔ یہ وظیفہ ہے الحمدللہ یا ربی۔ ایک بار ہو گیا، یاد رکھیے گا، ایک بار پڑھ لیا میں نے، آپ بھی اسی طرح پڑھیے گا، پھر دوبارہ پڑھیں الحمدللہ یا ربی، 2 بار ہو گیا، پھر تیسری بار پڑھیں الحمدللہ یا ربی۔ الحمدللہ یا ربی کا یہ وظیفہ تمام بھائی بہن دوست احباب سب سے آخری نمبر پر آپ لوگ یہ وظیفہ پڑھیں گے الحمدللہ یا ربی کا، اور اس وظیفے کو صرف اور صرف آپ کو سب سے آخر میں 11 ٹائم 11 مرتبہ ہی پڑھنا ہے۔ جیسے ہی 11 مرتبہ کمپلیٹ ہو جائے تو اس کے بعد دوست احباب بہنیں بزرگ آخر میں آپ کو کرنا یہ ہے، 1 مرتبہ آپ کو درود شریف پڑھنا ہے جو آپ نے شروع میں پڑھا تھا وظیفہ شروع کرتے وقت، اور درود پاک پڑھنے کے بعد جو بھی آپ کی حاجت ہو، جو مراد ہو، اس کے لیے دعا ضرور کیجیے گا۔ دعا مانگنے کے بعد آپ کا عمل کمپلیٹ ہو جائے گا۔ اب آپ ناشتہ کریں، کھانا کھائیں، کام پر جائیں، جو کرنا ہو کریں، آپ کا عمل دعا مانگنے کے بعد کمپلیٹ ہو جائے گا۔ اپنے بھائی کو بھی دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔